میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم کچھ دوستوں کی فرمائش پر سیر کرنے والے ہیں بر اعظم افریقہ میں موجود ایک اسلامی قانون کے حامل ملک سوڈان کی، اور آج ہم سوڈان کے بارے میں کچھ دلچسپ اور نیا جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سوڈان کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو سوڈان کے مشرق میں ایتھوپیا، ریڈ سی اور ارتریا موجود ہے، جبکہ مغرب میں لیبیا اور چاڈ، شمال میں مصر، جبکہ جنوب میں جنوبی سوڈان موجود ہے۔ اگر ہم سوڈان کی تاریخ کی بات کریں تو سوڈان پر 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کی بے لگام مداخلت نے اس خطے کے لوگوں کو کمزور پاتے ہوئے اپنا دبدبہ بنائے رکھا اور آنے والے 100 سالوں تک اس قوم کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ یاد رہے کہ 19ویں صدی کے آغاز سے پہلے برطانیہ کا قبضہ زیادہ علاقوں پر تھا، لیکن 19ویں صدی سے پہلے مصر کی فوج نے سوڈان کے کافی علاقے فتح کرتے ہوئے اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ مصر اور برطانیہ دونوں کی یہی کوشش رہی کہ ایک قابض حکومت کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آخرکار اپریل 1952 میں سوڈان حکومت نے خود حکومتی آئین کا اعلان کر دیا۔ جنوری 1954 میں نئی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل پارٹی کے اسماعیل الزہرا کو وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا، جس کے بعد تمام اداروں سے برطانویوں کی واپسی اور سوڈانی لوگوں کی بھرتی کا عمل شروع ہوا۔ آخرکار 1 جنوری 1956 کو اسماعیل الزہرا نے آزاد اور جمہوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ سوڈان کی آزادی کے ساتھ ہی یہ ملک دنیا بھر میں جمہوریہ السودان کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1956 سے لے کر 9 جولائی 2011 تک سوڈان افریقہ کے سب سے بڑا ملک ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔ 2011 میں جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ پہلے نمبر پر الجیریا اور دوسرے نمبر پر ریپبلک آف کانگو ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر سوڈان۔ 18,61,484 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ سوڈان دنیا بھر میں 16ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، جبکہ 2011 سے پہلے سوڈان دنیا بھر میں 10ویں نمبر پر شمار ہوتا تھا۔ اس ملک میں 4 کروڑ افراد رہائش پذیر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا بھر میں 35ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سوڈان ایک اسلامی ملک ہے اور سوڈان میں 97% مسلم آبادی ہے، جبکہ 1.5% عیسائیت اور باقی 1.5% دیگر افریقی مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں میں زیادہ افراد سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوڈان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو سوڈان یا السودان، جس کا عربی میں مطلب کالے لوگ ہے، یہ نام وہاں پر رہنے والے لوگوں کے رنگ کی مناسبت سے اس خطے کو دیا گیا ہے۔ 51 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ خرطوم شہر سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر صنعت کاری اور کاروباری لحاظ سے سوڈان کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ سوڈان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ہوائی اڈہ خرطوم بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ 1902 میں گولڈن میموریل کالج کے نام سے قائم ہونے والے تعلیمی ادارے، جسے 1930 میں جامعہ خرطوم کے نام سے نوازا گیا، خرطوم شہر میں ہی واقع یہ یونیورسٹی سوڈان کی سب سے بڑی تعلیمی گاہ ہے۔ اس کے علاوہ اب سوڈان میں کافی سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں اور اب تعلیم کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ CIA کے 2015 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق سوڈان میں تعلیم کی شرح 75% کے قریب ہے۔ ٹریک اینڈ فیلڈ، جس میں رننگ، جمپنگ اور تھروئنگ جیسی کھیلیں شامل ہوتی ہیں، سوڈان کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ فٹ بال بھی سوڈان میں شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، ہینڈ بال اور والی بال بھی شوق سے کھیلی جانے والی کھیلوں میں شامل ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دریاؤں میں شمار ہونے والا دریائے نیل سوڈان سے ہو کر جنوبی سوڈان میں داخل ہوتا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی 6,853 کلومیٹر ہے۔ دریائے نیل دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر آنے والے دریا کا نام ایمازون ہے، جس کی لمبائی 6,992 کلومیٹر ہے۔ ہر سال لاکھوں ریفیوجی ایتھوپیا اور چاڈ سے سوڈان کا رخ کرتے ہیں۔ دارفور سوڈان کا ایک صوبہ ہے جہاں پر 2003 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دارفور سوڈان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر 99% مسلم ہے اور اس ریاست کی آبادی 80 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اسی ریاست میں رہتے ہیں۔ دارفور کی نصف آبادی یعنی 40 لاکھ افراد کے قریب قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ دارفور کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عربی نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل زراعت کے شعبہ سے منسلک ہیں، جبکہ افریقی نسل کے باشندے بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کاشتکار اور چرواہوں کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، یہی وجہ وہاں پر ہونے والی جنگ کی ایک بڑی وجہ بنی تھی۔ دارفور میں تیل اور یورینیم کے ذخائر کا بھی انکشاف ہوا ہے، لیکن دشمنان اسلام نہیں چاہتے کہ سوڈان ترقی کرے، لہٰذا ریشہ دوانی کر کے ملک کے اطراف میں شور برپا کر رہے ہیں تاکہ اس سرزمین کو آخرکار 4 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 1 جنوری سوڈان کا قومی دن ہے جو بڑے شوق سے سوڈانی قوم مناتی ہے۔ سوڈان میں بسنے والی قوم کو سوڈانی کہا جاتا ہے۔
जबकि सूडान में बोली जाने वाली और सरकारी जुबान का हक अरबी जुबान को हासिल है। अरबी के अलावा इंग्लिश, यूनानी, दोमरी, फर और दीगर जुबानें कबाइल के हिसाब से बोली जाती हैं। सूडान में 500 मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ 114 जुबानें बोली जाती हैं। हालांकि सूडान पाकिस्तान से काफी पीछे और गरीब ममालिक में शुमार होता है, लेकिन फिर भी सूडान का 1 पाउंड पाकिस्तानी 15.87 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से सूडान पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। सूडान का कालिंग कोड +249 है। सूडान अफ्रीका में काश्तकारी के काबिल एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। अफ्रीका के दीगर ममालिक को सूडान से खाने पीने की अशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें गन्ना, आलू, केले और आम काबिल ज़िक्र हैं। जबकि सूडान तेल, सोने, कॉपर, जिंक, चांदी और लोहे की फरोख्त से भी अपनी आमदनी में इजाफा करता है। ग्रेट नील पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी सूडान की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार चाइना का है। चाइना के इंजीनियर और चाइना की मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। इस कंपनी में 40% शेयर चाइना का है। 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी के बाद सूडान के तेल के 75% ज़खायर जनूबी सूडान के हिस्से में चले गए थे। अंदाजन हर साल 1000 के करीब अफराद रेड सी में डूब जाते हैं। सूडान में 30% के करीब अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सूडान में इस वक्त 10 इंटरनेट कंपनियां काम कर रही हैं और सूडान में इंटरनेट की औसतन डाउनलोडिंग स्पीड 1.75 MB पर सेकंड है। सूडान में 10,000 अफराद में एक डॉक्टर बनता है। बात करने का मकसद ये कि सूडान में सेहत की तरफ अभी तक खास तवज्जो नहीं दी जा सकी। सूडान में तकरीबन 50,000 अफराद बहरे हैं। सूडान में मिस्र से ज्यादा पिरामिड पाए जाते हैं। मिस्र में मौजूद पिरामिड की तादाद 130 के लगभग है, जबकि सूडान में 230 है। सूडान के पिरामिड मिस्र के पिरामिड से साइज में छोटे हैं। 1990 से सूडान ने उसामा बिन लादेन को 5 साल तक पनाह दी थी। इसीलिए अमेरिका सूडान को दहशतगर्दों का हामी मुल्क करार देता है और सूडान में होने वाली खाना जंगों की एक बड़ी वजह अमेरिका था। सूडान में अभी तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे धंधे वजूद में हैं। अभी तक सूडान से बच्चों को बेचा जाता है। अभी तक इंसानी स्मगलिंग होती है, जिनमें एक बड़ी तादाद नौजवान लड़कियों को दीगर ममालिक में बेचा जाना है। सूडान गरीब ममालिक में शुमार होता है, इसीलिए सूडान में रहन सहन दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है। सूडान की निस्फ आबादी अभी तक खैमों और झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर है। सूडान में शादी के लिए लड़के को 18 साल या 18 साल से बड़ा, जबकि लड़की को 16 साल या 16 साल से बड़ा होना जरूरी है। और सूडान में ज्यादातर शादियां खानदान में ही कजनों के दरमियान की जाती हैं। शायद ये बात आप लोग सूडान के बारे में ना जानते हो। जब दारफूर सूडान के सूबे से पहले एक इस्लामी सल्तनत मानी जाती थी। इन दिनों में मिस्र ने गुलाफे काबा भेजने में ताखीर की, तो इस वक्त के दारफूर के सुल्तान अली बिन दिनार ने दारफूर में गुलाफे काबा को तैयार करने के लिए कारखाने का क़याम अमल में लाया था, जिसके बाद आने वाले 20 सालों तक गुलाफे काबा दारफूर से मक्का मुकरमा पहुंचाया जाता था। दोस्तों, ये थी सूडान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें।